مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں رسول با کمال شاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر انوار کے مقدس سے نور سے سارا گھر جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت میری زیارت نہ کر سکے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ برادر اعلی حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان اس نورانی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سوزنے گمشدہ ملتی یہ تبسم سے تیرے، سوزنے تیرے، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 4
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے کاش اس آیت مقدسہ کے صدقے غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امید رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا بھی میسر آ جائے، دنیا کی بے ثباتی کا حقیقی معنوں میں احساس ہو جائے۔ کاش کاش اے کاش برے خاتمے کا درد دل میں گھر کر جائے، اپنے پروردگار جل مجدہ کی ناراضگیوں کا ہر دم دھڑکا لگتا رہے، نزع کی سختیوں، موت کی تلخیوں، اپنے غسل میت و تکفین و تدفین کی کیفیتوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، منکر نکیر کے سوالوں، قبر کے عذابوں، محشر کی گرمیوں اور گھبراہٹوں، پل صراط کی دہشتوں، بارگاہ الہی کی پیشیوں، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسشوں اور سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائیوں، جہنم کی خوفناک چنگاریوں، دوزخ کی ہولناک سزاؤں اور اپنے نازوں کے پلے بدن کی نزاکتوں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومیوں وغیرہ وغیرہ کا خوف ہمیں بے چین کرتا رہے۔ اور اے کاش یہ خوف ہمارے لیے ہدایت و رحمت کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ قرآن پاک کے پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تبارک و تعالی ہے ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور عبرت سے سر دھنیے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ اکرم کو ایک مالدار شخص نے با اصرار دعوت طعام دی، فرمایا میری یہ 3 شرطیں ہیں، مانو تو انشاءاللہ العزیز آؤں گا۔ وہ شرطیں کیا تھیں؟ نمبر 1، میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ نمبر 2، جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ نمبر 3، اور جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس مالدار شخص نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی۔ ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پرتکلف طعام کا اہتمام تھا۔ وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ اکرم بھی تشریف لے آئے، اور آتے ہی جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے، چونکہ شرط تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ لہذا میزبان نے کچھ نہ کہا۔ جب کھانا شروع ہوا لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے، لیکن ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور تناول فرمانے لگے۔ جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزبان سے فرمایا چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے. لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پہ کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے. یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. بیک زبان بول اٹھے یا سیدی آپ علی رحمہ تو ولی اللہ ہے اور یہ آپ کی کرامت ہے. کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم؟ ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں. آپ علی رحمہ نے فرمایا اے لوگوں اس وقت کو یاد کیجئے جب سورج صرف 1.25 میل دور ہوگا. آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے، جبکہ اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا. زمین بھی آگ کی ہوگی. اس دہکتی ہوئی زمین پر غور فرمائیے، اس گرم توے کے بارے میں سوچئے. یہ تو جو کہ دنیاوی آگ میں گرم ہوا ہے، اس کی تپش خدا کی قسم میدان قیامت کی آگ کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس آگ کی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا. پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں رب العباد جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترجمہ کنز الایمان پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات کے اندر ایسی کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکائیں گے. یہ دقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے. یا
اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ولی کامل حضرت سیدنا حاتم اصم علی رحمت اللہ الاکرم نے کس قدر اچھوتے انداز میں حساب آخرت کے متعلق نیکی کی دعوت عنایت فرمائی۔ واقعی حشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں۔ ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں فرماتے ہیں، انسان مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور وہ قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنے گا اور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا، جو کہ بالکل حقیر و ذلیل چیز ہے۔ البتہ مرنے کے بعد وہ جانوروں کی طرح خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوگا اور یہ خاک رہنے والی دولت اسے میسر نہ ہوگی، بلکہ قیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ہیبت و دہشت کے مقام پر رکھا جائے گا۔ اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوں گے، ستارے گر پڑے ہیں، چاند و سورج بے نور ہو چکے ہیں اور پہاڑ روئی کے گالوں یعنی روئی کے گولوں کی طرح پراکندہ یعنی منتشر ہیں، زمین بدلی ہوئی ہے، دوزخ کے فرشتے پھندے پھینک رہے ہیں، دوزخ گرج رہا ہے، فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامے دے رہے ہیں اور وہ تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو پڑھ کر پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ آ اور جواب دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا، کیوں بیٹھا اور کیوں اٹھا اور کیوں دیکھا اور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ عز و جل جواب نہ دے سکے گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت کہے گا کاش میں کوک یعنی سور یا سگ یعنی کتا پیدا ہوا ہوتا تو خاک ہو جاتا، کیونکہ وہ جانور اس عذاب سے محفوظ اور آزاد ہیں۔ پس جو شخص بے عمل ہونے کی صورت میں سور اور کتے سے بدتر ہو، اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے، پیشتر مرنے کے کرنا چاہیے، موت کا سامان آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب تو ہم پیدا ہو ہی چکے ہیں، واپسی ناممکن ہے۔ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کا انتظار کرنے والوں یعنی بے اولادوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ انتظار میں ان کی کیا نیت ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ 5 تا 6 پر دیا ہوا مضمون اپنے اندر بہت کچھ عبرت رکھتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ میری یہ بات شاید وہی سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ ابھی نہ ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا
کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، کاش کہ میں دنیا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا، سلبے ایمان کا خوف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مقام عبرت ہے ہم سبھی کو گناہوں سے باز رہنا اور قیامت کے ہوش ربا حالات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ جس دن اللہ جل مجدہ تمام مخلوق کے سامنے گناہوں بھرا اعمال نامہ پڑھنے کا حکم فرمائے گا، اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں درپیش ہوں گی، شدت پیاس سے زبان باہر نکل پڑی ہوگی، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہوگا، ہر قسم کی راحت بند کر دی گئی ہوگی۔ ایسے تکلیف دہ حالات میں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے پر اعمال نامہ کس طرح پڑھ کر سنایا جا سکے گا؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ قرآن پاک کے پارہ 29 سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1937 میں اعمال نامے دیے جانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ ترجمہ کنز ایمان، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، لو میرے
نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا، تو وہ من مانتے چین میں ہے، بلند باغ میں جس کے ہوشے جھکے ہوئے۔ کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو ان حضرات کا ذکر ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اب ان کا ذکر ہے جو گناہگار ہوں گے، جن کو نامہ اعمال پڑھنے کے لیے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہ جو اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب دور جاتا رہا۔ اسے پکڑو اور پھر اسے توپ ڈالو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھنساؤ، پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیٹ، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبر میں صرف اور صرف عمل جائے گا۔ بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لہلہاتے کھیت اور خوشنما باغات، یہ سب ساتھ قبر میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عطا بن یسار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا اور کہتا ہے، میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے، میرے بال بچے کہاں ہیں؟ میری نعمتیں، میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے، یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ اے رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چوک پڑنے والوں، کتے کے بھونکنے پر راستہ بدل دینے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھرانے والوں، سلگتی ہوئی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، بلکہ فقط دھوئیں سے بے چین ہو جانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔
حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا عز و جل رکھنے والا ڈنڈی مار کر سودا چلا سکتا ہے، حرام روزی کما سکتا، سود و رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو کیا خوف خدا رکھنے والا داڑھی منڈوا سکتا یا خشخشی رکھوا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا اور گانے باجے سن سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتہ داروں بلکہ عام مسلمانوں کا دل دکھا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بد نگاہی، بے حیائی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ جرائم کر سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل سے ڈرنے والا چوری، ڈاکہ، دہشت گردی اور قتل و غارت گری جیسی گھناؤنی وارداتیں کر سکتا ہے؟ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہنے والے ایک بار پھر کان کھول کر سن لے، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ اے بے نمازیوں، بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے قضا کر ڈالنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، داڑھی منانے والوں، کیا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں اور طرح طرح کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے گے جب گناہگار مردے کو قبر میں رکھ دیتے ہیں اور اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس سے کہتے ہیں اے اپنے پڑوسیوں اور بھائیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تیرے لیے ہمارے معاملے میں کوئی عبرت نہ تھی؟ کیا ہمارے تجھ سے پہلے دنیا سے چلے جانے میں تیرے لیے غور و فکر کا کوئی مقام نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے سلسلہ اعمال کا ختم ہونا نہ دیکھا؟ تجھے تو مہلت تھی، تو نے وہ نیکیاں کیوں نہ کر لی جو تیرے بھائی نہ کر سکے؟ زمین کا گوشہ گوشہ اسے پکار کر کہتا ہے اے دنیا ظاہر سے دھوکہ کھانے والے، تجھے ان سے عبرت کیوں نہ ہوئی جو تجھ سے پہلے یہاں آ چکے تھے اور انہیں بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہر مرنے والا مرتے ہی گویا یہ پیغام دیتا چلا جاتا ہے کہ جس طرح میں مر گیا ہوں آپ کو بھی مرنا پڑ جائے گا، جس طرح مجھے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے اسی طرح تمہیں بھی دفن کیا جائے گا۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل جب اسکول یا کالج کا امتحان قریب آتا ہے تو طلباء اس کی تیاریوں میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات دن ان پر بس ایک یہی دھن سوار ہوتی ہے کہ امتحان سر پر ہے، امتحان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، پھر بعض نادان تو ممتحن کو رشوتیں بھی دیتے ہیں۔ ہر ایک کی فقط ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس دنیاوی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں۔ اے دنیا کے امتحان کی تیاری میں کھو جانے والوں، کان کھول کر سن لیجئے، ایک امتحان وہ بھی ہے جو قبر میں ہونے والا ہے۔ اے کاش
قبر کے امتحان کی تیاری ہمیں نصیب ہو جاتی. آج اگر امکانی سوالات مل جائیں تو طالب علم اس پر ساری رات محنت کرتے گے. اگر نیند کشا گولیاں کھانی پڑ جائے تو وہ بھی کھاتے گے. اے دنیا کے امتحان کی فکر کرنے والوں، حیرت ہے کہ آپ امکانی سوالات پر بہت زیادہ محنت کرتے گے. کاش آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا کہ قبر کے سوالات امکانی نہیں بلکہ یقینی ہے، جو ہمیں اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہی بتا دیے گئے. اس کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے گئے. ہائے افسوس، قبر کے سوالات و جوابات کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں. آج ہم دنیا میں آ کر دنیا کی رنگینیوں میں کچھ اس طرح گم ہو گئے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ ہمیں مرنا بھی پڑے گا. دلاغا پلنا گو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا گے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا گے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا گے، اینٹوں کا سرہانا گے. نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ سے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا گے. عزیزہ یاد کر جس دن کہ عزرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا گے. جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا گے. غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پہ نہ ہو غرضہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا. ہاں ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے جب وہ مٹی ڈال رہے ہوں گے. یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے. دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے. قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی. دل ڈوبا جا رہا ہوگا. اتنے میں اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے کالے کالے مہیب بالوں کو لٹکائے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے. ان کی آنکھوں سے شعلے نکل لگے ہوں گے. وہ سختی کے ساتھ بٹھائیں گے اور کرف یعنی سخت لہجے میں سوالات کریں گے. دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی مڈانے والوں یا داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کی آہیں لینے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ دلانے والوں، مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس بری نیت سے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور دعوت اسلامی کے اجتماعات سے روکنے والوں، اپنی اولاد کو داڑھی مبارک سجانے سے روکنے والوں، بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتے داروں کے گھروں پر بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں سے اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے گے. من رب کا یعنی تیرا رب کون ہے؟ رب کو کب یاد کیا تھا؟ جواب نہیں بن پا رہا. جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم. پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے میں نے تو آج تک دنیا ہی
بسائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہیں گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، غیر مسلموں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول لگا، یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے۔ بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، یہ بزرگ تو زلفوں والے ہیں۔ کی چین میں فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، گھر میں بھی ایکٹریس کی تصاویر آویزاں کر رکھی تھی۔ مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ صاحب کون ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا ہیہاتا لا ادری، یعنی افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی، کفن آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا، سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے۔ اے نمازیوں، رمضان کے روزے رکھنے والوں، حج ادا کرنے والوں، پوری زکات نکالنے والوں، فلموں ڈراموں سے دور بھاگنے والوں، وعدہ خلافی، بد اخلاقی، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے پردگیوں سے بچنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے میٹھے بول بولنے والوں، دعوت اسلامی کے مبلغوں، سنتوں پر عمل کر کے دوسروں کو سنتیں سکھانے والوں، فیضان سنت کا درس دینے اور سننے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے آراستہ کرنے والوں، اپنے سر پر امام شریف کا تاج سجانے والوں، سنتوں بھرا لباس پہننے والوں کو مبارک ہو کہ جب مومن قبر میں جائے گا اور اس سے سوال ہوگا من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینو کا، یعنی تیرا دین کیا ہے، زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی اسلام کی محبت میں تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا کرتا تھا، اسی اسلام کی محبت میں تو معاشرے کے طعنے سہتا تھا، سنتوں پر عمل کرتا دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے مگر میں ہنسی خوشی برداشت کیا کرتا تھا، اسی دین اسلام کی خاطر میری زندگی وقف تھی۔ پھر کسی کا رحمت بھرا جلوہ دکھایا جائے گا تو خوش نصیب نمازیوں، روزہ داروں، حاجیوں، فرض ہونے کی صورت میں پوری زکات ادا کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والوں اور مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کرنے والوں کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، کیونکہ دنیا ہی میں بقول مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان عشاق کی یہ کیفیت ہوتی ہے، روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، اور اس حسرت کو بھی زندگی بھر پروان چڑھایا تھا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھانے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھٹ پٹ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، جو کوئی جان بوجھ کر
ایک نماز بھی ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ بہار شریعت میں ہے غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے کہ آج کے بعد رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گٹائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے نیتیں کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استقامت کے ساتھ، اور جو کچھ یہاں بیان سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔